تو صحیح کہتے تو ہم مان لیں البانی کوئی پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے ہو غیر معصوم کی پیروی شرک ہے، تو معصوم جب کہے گا صحیح تب نہ ہم پیروی کریں گے۔ تو البانی کوئی معصوم پیغمبر ہیں کیا؟ البانی صاحب کا تو 100 بار کباڑہ کیا ہے لوگوں نے، ان پر دھوس جماؤ جو البانی صاحب کی اوقات نہ جانتا۔ ایک نہیں کئی بار مناظرے میں البانی صاحب چاروں شانے چیت، ایک نہیں کئی بار، اور بعض مرتبہ تو ایسا چیت ہوئے ہیں کہ آج تک چیت ہی ہیں بیچارے، سارے غیر مقلدین نکال نہیں سکے اس دلدل سے۔ پڑھو دیکھو، علامہ رمضان بوطی شافعی، ان سے مناظرہ ہوا علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا، یہ البانی جن کی دھوس جماتے ہیں تقلید کے موضوع پر، 3 گھنٹے کا وقت دیا علامہ رمضان بوطی نے، 3 گھنٹے میں بھی جواب نہیں بن پڑا، بوریا بستر باندھ کر جناب حلب سے نکل گئے۔ کتاب چھپی ہوئی ہے اللہ مذہبیت و اختر و بدعین فی الاسلام، علامہ رمضان بوطی نے اس مناظرے کی روداد لکھی اور اس میں اپنا سوال شائع کیا، اور بحمد اللہ آج تک وہ سوال ان اہل حدیثوں کے گردن پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ایک سوال صرف کیا تھا علامہ رمضان بوطی نے کہ البانی صاحب تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ مشرک نہیں ہیں، آپ کے نزدیک الحمد شریف ہر نمازی کو پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آپ کا مسلک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ قراءتیں 7 ہیں قرآن مقدس کی، 7 متواتر قراءتوں میں قرآن مقدس ہے، اور الگ الگ راویوں سے روایتیں ہیں تلاوت کی۔ پورے عالم میں روایت حفظ سے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روایت حفظ میں عمر بھر الحمد شریف پڑھتا ہے اور کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا، تو حفظ کی روایت کی تقلید کرنے کی بنیاد پر الحمد شریف پڑھنے والا مشرک ہے کہ مقلد؟ اگر مشرک ہے تو آپ بھی مہربانی کر کے صرف الحمد شریف 7 قرات میں سنا دیجیے۔ البانی صاحب کو سوائے روایت حفظ کے اور کوئی روایت میں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، تو کہا کہ اگر تقلید غیر معصوم کی شرک ہے تو قاری حفظ کوئی معصوم نبی تو نہیں تھے، عمر بھر آپ امام کے پیچھے بھی اور خود امام ہوتے ہیں جب بھی تو روایت حفظ ہی کی تقلید کرتے ہیں قرآن کے الحمد کی صورت پڑھنے میں، تو ہم سے زیادہ تو آپ بڑے مشرک ہیں، 2 رکعت کی نماز میں 2 بار شرک کرتے ہیں آپ۔ اگر تقلید شرک ہے تو روایت حفظ میں قرآن کی اور الحمد کی تلاوت بھی شرک ہے، لہذا البانی صاحب آپ ثابت کریں کہ مشرک نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کا وقت دیا تو البانی صاحب سے 2 گھنٹے میں بھی نہیں بن پایا جواب، لاجواب ہو گئے۔ آج بھی آپ کسی غیر مقلد سے جو بار بار حدیث عبادہ سناتا ہے آپ کو، جیسے کہ اس ابلیس نے بھی سنایا تھا بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔
تو بیٹے یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور، لیکن اس نے روایت حفص میں پڑھی اور عمر بھر روایت حفص میں پڑھی، تو بتاؤ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو تم کیا کہتے ہو، مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے کیا۔ امام بخاری نے تو نقل کر دیا ہے، لیکن غیر مقلدوں میں خود بھی بہت بڑا انتشار ہے اس روایت۔ ایک غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ بخاری کی وہ حدیثیں ممن تقدہ الحفاظ، جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر ڈالی ہے اور بحث کر رکھا ہے، وہ قابل ترجیح نہیں ہے۔ صحیحین کی وہ حدیثیں جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر دیا ہے، وہ غیر صحیحین کی حدیث پر راجع نہیں ہوں گی۔ اور ان کی بدقسمتی سے عبادہ بن صامت کی روایت پر حفاظ حدیث نے بہت کڑی تنقید کی ہے۔ کوئی اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیثیں صحیح لے آؤ، ہم بھی عمل کر لیں گے۔ حدیثیں صحیح تو جب تم پیش کرتے ہو تو اس وقت تو ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہم کو بھی حدیثیں صحیح پیش کرنا چاہیے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح جسے بولتے ہیں وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ کر بولتے۔ حدیث صحیح بھی دو قسم کی ہیں، ایک تو حدیث صحیح وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، جس کی صحت کو سارے محدثین مانتے ہیں، اور ایک حدیث صحیح وہ ہے جس پر خود حفاظ حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت محدثین کی صحیح مانتی ہے، دوسری اس کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو ذرا یہاں پر بتاؤ کھل کر کے کہ جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اسی ٹکر کے محدث ہیں، اسی پائے کے محافظ حدیث ہیں جس پائے کے وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہاں پر قول رسول کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اس گروپ کے ساتھ ہو جاؤ کہ اس گروپ کے ساتھ؟ یہاں کوئی آیت پیش کرو، کوئی نبی کا فرمان پیش کرو، یہاں تو اختلاف ہے۔ امام بخاری نے لے لیا اس حدیث کو اپنی صحیح میں، لیکن ان کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر تنقید کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعف ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعفہ احمد وغیرہ، اس حدیث کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے ضعیف کہا ہے کیونکہ نچلے راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قول عبادہ بن صامت کا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ عبادہ بن صامت نے رسول کی طرف منسوب کیا ہے، تو نچلے راوی نے اس کو قول رسول بنا دیا، حالانکہ ہے یہ قول عبادہ بن صامت۔ اور ایک امام احمد ابن حنبل نہیں، ترمذی اٹھا کر دیکھو، امام ترمذی بھی ڈٹ کر بول رہے ہیں کہ یہ روایت اس پوزیشن میں نہیں ہے، فیہ قصہ۔ تو اندھے کی لگڑی ابلیس چلا رہے ہیں۔ ہم سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیثیں صحیح لاؤ، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کوئی صحیح حدیث لاؤ، لائے بھی تو عبادہ بن صامت کی حدیث جس کو بخاری کے اساتذہ اس کے پہلے ہی سے ضعیف کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ضعف یہ ہے کہ اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت کا یہ قول ہے، نچلے راوی نے سمجھا نہیں اور اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا، حدیث موقوف کو مرفوع بنا دیا۔ یحییٰ ابن سعید القطان، حافظ ابن تیمیہ، امام احمد ابن حنبل، ایسے چوٹی کے محدثین اس کو ضعیف بتا رہے ہیں۔ لائے بھی بیٹے تو کیا لائے؟ ضعیف۔
بتاؤ، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ اس میدان میں کودا۔ اصل غلطی یہ ہوئی کہ رامائن پڑھنے والے کے ہاتھ میں حدیث دے دیا۔ گیتا رامائن جو پڑھتا تھا اس کے ہاتھ میں بخاری تھما دیا تو وہ تو مارے گھٹنا پھوٹے سر ہو گئی۔ ان کو حدیث قولی کی مثال ملی بھی تو کیا ملی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی کا قول ہے۔ اچھا، تو یہ سنت قولی ہے، تو اس سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہی تو ثابت ہوا بیٹے، واجب تو نہیں ہوا، سنت ہے نا۔ یہ کر کے سنت سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ارے رکوع میں جاتے وقت بولتے ہو اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر بولنا سنت ہے کہ فرض؟ اگر کوئی اللہ اکبر نہ بولا اور چپ چاپ چلا گیا رکوع میں، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب عملوں والے سے پوچھو گے تب نہ بتاؤ گے۔ سنت کے ترک سے نماز ہو جاتی، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو دلیل تام کیسے ہوئی؟ تم نے بہت زور لگایا تو سنت قولی قرار دیا، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ یہ وجوب واجب ہے، اور وجوب بمانا فرض۔ ان کے ہاں واجب اور فرض میں فرق نہیں ہے۔ جب واجب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فرض، جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں۔ اب عقل کے اندھوں سے کون پوچھے کہ قرآن میں ایک ہی صورت ہے کہ اور بھی صورتیں ہیں؟ ارے قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ۔ یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآن کے باہر ہے نا جی۔ مجتہد صاحب آپ کو کیسا مغالطہ ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو دیا ہے 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ تو مجتہد صاحب نے اجتہاد کیا، یعنی قرآن عظیم الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ یہ تو رامائن میں ہے، قرآن میں تھوڑا ہی ہے۔ قرآن جب کہا تو اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا منطق ہے! کسی چیز کو خصوصیت سے ذکر کر دینا اس کو عموم سے نکال نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی آمنت بالمحمد